السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1332واں سبق ہے۔ محترم دوستو، بدگمانی یعنی کسی کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ رکھنا، اس سے آپ کو دینی دنیاوی کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اچھا گمان رکھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، ایک علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مجھے اس چیز کا حکم دیا، بولے مولانا بدگمانی کے تعلق سے کچھ فرمائیے، تو ہم نے ان کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کیا، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ میں خود کئی دنوں سے یہ چاہ رہا تھا اس عنوان سے بات کروں، کیونکہ ہماری اگر تنظیموں کو دیکھو گے، تحریکوں کو دیکھو گے، جماعتوں کو دیکھو گے، بڑے بڑے اداروں کو، ان کے جو دو دو ٹکڑے ہوئے ہیں نا، وہ صرف بدگمانیوں کی بنیاد پر۔ اور یہ دوسری طرف اگر آپ کمپنیوں کو دیکھو گے، جیسے دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آج ان کو 100 سال 200 سال ہو چکے ہیں، بہت سو کو 50 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ان کے درمیان میں کہیں پہ اختلاف آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ریزن ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں کے اندر بدگمانی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کس کے بارے میں کیا گمان کر رہے ہو، آپ کس کے بارے میں کیا سوچتے ہو، آپ کے کس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی چیز آتھینٹک طریقے سے پرو نہیں ہو جاتی ہے، پرو مطلب ثابت نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک وہ لوگ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں ہماری جو تحریکیں 2 ہو گئی، جماعتیں 2 ہو گئی، تنظیمیں 2 ہو گئی، بڑے بڑے مدرسے 2 ہو گئے، وہ صرف اس وجہ سے کہ بھلے کوئی چیز ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چیز بدگمانیوں میں آ گئی، غیبتوں میں آ گئی، چغلیوں میں آ گئی، بہتان بازیوں میں آ گئی۔ تو اس وجہ سے ماشاءاللہ ظاہری وضاحت تو ہے ہمارے پاس میں فرشتوں کے جیسی، لیکن دلوں کے اندر جب بدگمانیاں بھری ہوئی تھی تو اس نے بڑے بڑے تنظیموں کے ٹکڑے کرا دیے، بڑی بڑی تحریکوں کے ٹکڑے کرا دیے، جماعتوں کے ٹکڑے کرا دیے، اور بڑے بڑے اداروں کے ٹکڑے کرا دیے، صرف بدگمانیوں کی بنیاد پر۔ دیکھو بدگمانیاں ہوتی کیسے ہے، میں آپ کو دونوں کی مثال دیتا ہوں کہ کمپنیوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے اور ہمارے اداروں میں کیوں، جبکہ کمپنیوں میں بیٹھنے والے وہ تو ماشاءاللہ فارمل ڈریس پہننے والے ہیں، جبے تو نہیں ہیں ان کے پاس میں، ان کی ظاہری وضاحت تو پوری دنیا داروں کی طرح سے ہے، لیکن قرآن کے سارے اصول ان کے پاس میں ہیں جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں بھی ہے، لیکن صرف بیانوں کے اندر ہے، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب وہ مسجد میں امامت کرتے تھے، اور مسجد کے پڑوس کے ہی ایک گھر میں وہ IPL کا میچ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، IPL کا میچ۔ اب ان کو شوق تھا IPL، کیونکہ آج کل ہمارے زمانے کے عام طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے میچ دیکھنے کا، IPL کا میچ دیکھنے کا۔ وہ بیچارے جاتے تھے بازو کے گھر میں۔ اب جس کے گھر میں جاتے تھے اس کے گھر میں گھر کا مالک ہے، مالک کی بیوی ہے، مالک کا بیٹا ہے، اور مالک کی ایک بیٹی ہے۔ لیکن دیکھو بدگمانیاں، دیکھو اس مسجد کے صدر، اس مسجد کے سیکریٹری، اور اس مسجد کے جو ٹرسٹی اور وہاں کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ان امام صاحب کے اوپر یہ بہتان لگایا کہ تمہارا اس IPL جس کے گھر میں دیکھنے جا رہے ہو، اس کے لڑکی کے ساتھ میں کچھ تو بھی لپڑا ہے، لوچا ہے، دونوں کے بیچ میں 36 کا آنکڑا ہے، اس وجہ سے آپ کو امامت سے نکالا جاتا ہے۔ میں پہنچا اسی مسجد کے اندر، مجھے وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہاں پہ اس طریقے کا ہنگامہ ہوا ہے، اور جو امام صاحب تھے ان کو فجر کے بعد نکالا گیا۔ تو جو لوگ نکالنے والے تھے، میں نے ان سے کہا اسلامی شریعت کے اندر جب تم کسی پہ اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہو تو جب تک کہ اس کو آپ ایسی حالت میں نہیں دیکھ لیتے جیسے نٹ کے اندر ایسا بولٹ گھسا ہوا ہوتا ہے، نٹ جو ہے نا،
नट में ऐसा बोल्ट घुसा हुआ होना चाहिए पूरा ऐसा अगर समझो किसी ने देखा तब ही, और वो भी शरीयत के अंदर सूरह नूर के अंदर सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा व अंजलना, यानी उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो उसको ऐसी हालत में जैसे सुई के नाके में धागा घुसा हुआ होता है या नट के बीच में बोल्ट घुसा हुआ होता है, ऐसी हालत में जब तक उसको गवाह नहीं देख लेते उस वक्त तक आप उसके बारे में किसी भी किस्म की बात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से कि एक नौजवान उस घर में IPL का मैच देखने गया जिस घर की लड़की जवान थी। शर्म आना चाहिए यार, तुम जैसे मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं, मस्जिदों के जो है जिम्मेदार बन के बैठे हुए, शर्म आना चाहिए। शर्म तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म। इतनी बड़ी बात एक हाफिज़ कुरान के बारे में आप कह रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म। लेकिन तुम्हारा मसला ये है, जुब्बे तो तुम्हारे पास में आ गए मगर इस्लाम के अखलाक की, किरदार की और वो जो अल्लाह रसूल के अहकाम हैं उसकी हवा भी नहीं लगी तुमको अभी। इसे कहते हैं बदगुमानी। ये है बदगुमानी। आज हमारे समाज में, आज हमारे मुआशरे में ये ऐसी बदगुमानियाँ होती है, और ऐसी बदगुमानियाँ फैलाने वाले वो होते हैं जो खुद ऐसे गंदगी में गोते मारते हैं, ऐसे गोते मारते हैं। मैं एक मजलिस में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ पे सारे जो है माशाअल्लाह अहले इल्म बैठे हुए हैं, और उन्हीं के दरमियान में एक जामे मस्जिद का इमाम, उसने कुछ मदरसों के मोहतमीमों की बुराई बयान करना शुरू कर दिया। अरे ये मदरसे का मोहतमीम तो ऐसा है, वो मदरसे का मोहतमीम तो वैसा है, वो मदरसे का मोहतमीम तो वैसा है। और जो बैठे हुए हैं मजलिस के अंदर लोग माशाअल्लाह चटखारे ले लेकर सुन रहे हैं, वो चटखारे लेकर, हालांकि वो खुद भी जितने भी बैठे हुए हैं सारे के सारे जुब्बे पोश है माशाअल्लाह, लेकिन आदत पड़ गई हुई है गीबतें सुनने की, चुगलियाँ सुनने की, बहतान सुनने की, गंदगियाँ और बुराइयाँ सुनने की, क्योंकि ज़ाहिरी वजह कता हो गई मगर अंदर जो खबासत भरी हुई है, खबासत। वो जो अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना तलबीस इब्लीस में, कि बहुत सारे लोग, उनके लिबास तो रेशम के जैसे होते हैं लेकिन अंदर भेड़ियों से भी ख़तरनाक उनके कलेजे और दिल होते हैं। वैसी मजलिस के अंदर वो जो जामे मस्जिद का इमाम है दूसरे मदरसों के मोहतमीमों की बुराइयां बयान करने लगा। मैं भी था वहाँ पर। अब मेरी आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, एहसान है, ये बदगुमानियाँ, गीबत, चुगलियाँ, बहतान अपने आप को मैं हज़ारों किलोमीटर दूर रखता हूँ। इसीलिए मुझे तन्हाई पसंद है। मैं, मेरा ऑफिस, मेरा काम, और एक मस्जिद में मैं अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ाने के लिए, बस उसके अलावा फ़ालतू चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मुझे मजलिसों से इसीलिए नफ़रत है क्योंकि मजलिसों में बैठोगे तो सिवाय गीबतों के, चुगलियों के, बहतानों के कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, किसी वजह से मैंने फ़ौरन उस जामा मस्जिद के इमाम के मुंह पे सब लोगों के सामने उससे कहा, मैंने कहा भाई खामोश बैठना, काहे के लिए लोगों की बुराइयां बयान कर रहा है, मजलिस के अंदर लोगों को बदगुमान कर रहा है। और जो सुनने वाले थे उनसे भी मैंने कहा, क्या तुमने तुम्हारी आँखों से जिन मदरसों के मोहतमीमों की ये बुराइयां कर रहा है उनको खियानत करते देखा है, या उसका कोई लीगल प्रूफ है या कोई पेपर है आपके पास? सिर्फ यार सुनी सुनाई बातों पे तुम लोग भी मज़े ले रहे हो। और वो खबीस, वो खुद एक लड़कियों के मदरसे की उसने बुनियाद डाला था, लपड़े करा, लोचे करा, कांड करा, वहाँ पे मुंह काला करा अपना। वो मदरसा बंद हो गया, जूते मार के हकाले इसको वहाँ से। इसीलिए आज ये झोपड़पट्टी एरिया के अंदर जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। इसलिए इसको जो इसके दिल में जो बदगुमानी, कीना, कपट, हसद, जलन दूसरे मदरसों के मोहतमीमों के लिए भरा है, सिर्फ और सिर्फ इसी हसद और जलन के अंदर कि मैंने भी एक मदरसे की बुनियाद डाला था लेकिन वो चला नहीं सका, उसके खियानत की वजह से, उसके खबासत की वजह से, उसके मुंह काला करने की वजह से वो लड़कियों का मदरसा नहीं चला सका। अब दूसरे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एकसुई के साथ में मदरसे चला रहे हैं,
اس کے دل میں صرف ایک جلن اور حسد بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نہیں چلا سکا، دوسرے کیسے چلا رہے ہیں، اب جو دوسرے چلا رہے ہیں میں ان کو کیسے، کیونکہ وہ تو خود بدنام ہو گیا ہوا ہے، خود جوتے کھایا ہوا ہے، خود منہ کالا کیا ہوا ہے، اب دوسروں کے اوپر بھی میں کیسے بہتان لگاؤں، دوسروں کو بھی کیسے ذلیل کروں، دوسروں کو بھی کیسے بدنام کروں۔ یہ فطرت ہوتی ہے، اسی لیے یہ خباثت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے سامنے کوئی اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کرے، کوئی اگر کسی کی برائی کرے، ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، پہلے تو ہم ایسے مجلسوں سے اجتناب کریں، اور ایسے لوگ ارے بھائی کیوں ہیں آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں؟ دیکھو آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے تو ہی آپ کو خباثت ٹپکتی ہوئی ملے گی، کیونکہ بدگمانی کرنے والا اور بدگمانی پھیلانے والا جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کھینچ لیتا ہے۔ آپ دیکھو اس کی صورت آپ کو ہمیشہ ڈکر اور سور کے جیسی نظر آئے گی، بدگمانی کرنے والے کی، بدگمانی پھیلانے والے کی، اور لوگوں کے بارے میں دوسروں کو بدگمان کرنے والے کی، ہمیشہ اس کی صورت آپ کو ڈکر یا سور کے جیسی نہیں نظر آئی تو پھر آپ مجھے بولنا، اس پہ آپ کو انوار نہیں ملیں گے۔ ویسے آدمی کا اللہ تعالیٰ سکون، چین، اطمینان اور اس کے دل کے اندر جو سعادت مندی ہوتی ہے اس کو چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے یہ یعنی دنیا کے اندر ہی بدگمانی کرنے اور لوگوں کی برائیاں کرنے اور جو ہے بدگمانی پھیلانے کی جو سزا ہوتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو یہ چیزیں دے دیتا ہے، مرنے کے بعد تو جو سزا ملیں گی وہ بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو، چین کو، اطمینان کو اور صلح کے نور کو چھین لیتا ہے۔ ہماری سوچ ایسی کیوں؟ صرف انڈیا والوں کی، اس لیے کہ جو ماحول میں ہم رہ رہے، ماحول ہے نا بھائی، ماحول کا اثر جو آپ ملک میں رہتے ہو جس ماحول میں، کیونکہ آپ کے یہاں پہ صرف بدگمانیاں ہیں، آپ کے مسجدوں میں بدگمانیاں، آپ کے مشوروں میں بدگمانیاں، آپ کے جو ہے وضو خانوں میں بدگمانیاں، آپ کے وہاں کے جبے والوں میں بدگمانیاں، ٹوپی والوں میں بدگمانیاں، پوری دنیا میں یہ کونی مارنے کا اور بازو والے کو جو ہے دبانے کا یہ سسٹم آپ کو صرف انڈیا میں ملے گا، باقی کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اور یہ کیوں ہے؟ صرف بدگمانیوں کی وجہ سے۔ تو جہاں پہ لوگوں کے پورے ایسے دل و دماغ میں بدگمانیاں بسی ہوئی ہو، مجھے آپ بتاؤ نا، وہ حرم میں پہنچے تو وہاں پہ بھی جا کے بدگمانیوں میں مبتلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اچھا گمان ہم اپنے گمان کی حفاظت کریں۔ اچھا گمان کسے کہتے ہیں؟ اور صحابہ کیسے تھے، کیسے اچھے گمان کرنے والے؟ کیا صحابہ ایسے ہی چائنا تک پہنچ گئے جو انہوں نے پوری دنیا کو اسلام میں اور ایمان میں داخل کیا؟ ایسے ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنے دلوں کو بنایا سمندر کے جیسا، لوگوں کے بارے میں اچھے گمان رکھے۔ کیسے اچھے گمان رکھے؟ ایسے اچھے گمان تھے صحابہ اکرام کے کہ جب ملک شام میں داخل ہوئے، دمشق شہر کے اندر آدھا شہر لڑائی سے اور آدھا شہر صلح سے جب فتح ہو گیا، تو صحابہ اکرام جب درمیان شہر میں ملے تو ایک وہاں پہ جو ہے ایک چرچ تھا، ایک گرجا گھر تھا جو آدھا صلح سے اور آدھا لڑائی سے فتح ہوا تھا۔ آج 1450 سال کے بعد میں بھی گمان دیکھو کیسے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو یہ بھی بول سکتے تھے نہیں پورا چرچ جو ہے وہ تو لڑائی سے ہی فتح ہوا ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جتنا صلح سے ہوا، یعنی دیکھو کیسی حفاظت کی انہوں نے اپنے خیالات کی، اپنے دلوں کی۔ آج 1450 سال کے بعد میں بھی ایک مسلم ملک کے اندر وہ چرچ آدھا کے آدھا برابر وہ چرچ ہی باقی ہے۔ یہ اخلاق تھے صحابہ کے۔ آج کہاں چلے گئے ہماری زندگیوں کے اندر سے یہ اخلاق، یہ اچھے گمان؟ اللہ حفاظت فرمائے اور بدگمانیوں سے بچائے ہمارے اپنے آپ کو۔ تو دیکھو آپ کے چہرے پہ کیسا نور آتا ہے، دل میں کیسا سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے زندگی کے اندر۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔